بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت ہفتم میں آج لیکچر نمبر 2 میں آپ کو نیا سبق سمجھاؤں گی۔ سبق کا عنوان ہے مسلمان سائنسدان اور ان کی ایجادات۔ عزیز طلباء و طالبات، میں اس سبق کا خلاصہ بیان کر رہی ہوں۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ ہمیں کائنات پر غور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں میں علم حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق تھا۔ پرانے زمانوں میں مسلمان حکماء اور علماء علم دوستی کی بنا پر جانے جاتے تھے اور نت نئے علوم حاصل کر رہے تھے، جبکہ دوسرے خطے کے سائنسدانوں کو مسلمان سائنسدانوں پر برتری حاصل تھی۔ یونانی سائنسدان جب کوئی تحقیق کرتے تو صرف مشاہدات کرنے کو کافی سمجھتے تھے، جبکہ مسلم سائنسدان نتائج حاصل کرتے اور اپنے مشاہدات کو تجربے کی کسوٹی پر ضرور رکھتے، یعنی تجربہ ضرور کرتے تھے۔ پہلے زمانے کے علماء جو اپنے علم میں مہارت رکھتے تھے انہیں حکیم کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں حکماء کی تعداد ہزاروں میں تھی، جن میں جابر بن حیان، ابن سینا، خوارزمی وغیرہ شامل ہیں۔ ان حکماء کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ان حکماء کی کتابوں کے تراجم اہل یورپ نے کیے اور ان سے فائدہ اٹھایا۔ مسلمان سائنسدانوں میں جابر بن حیان اور ابن الحیثم کا نام قابل ذکر ہے۔ 10 عظیم کیمیا دانوں کے ناموں میں جابر بن حیان کا نام بھی شامل ہے، اور جبکہ 10 عظیم طبیعیات دانوں کے ناموں میں ابن الحیثم کا نام بھی ہے۔ یہ سبق کا خلاصہ ہے، یعنی اس سبق میں مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یونانی سائنسدانوں کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کی باقاعدہ بلند خوانی کرتے ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں میں غور و فکر اور جستجو کا شوق پیدا کیا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ انسان کی ارض و سماوات و مظاہر فطرت پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں میں اصول علم کا شوق پیدا ہوا۔ مسلمانوں نے علم فنون کے حصول کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور سخت مشقتیں برداشت کی۔ بہت سے مسلمان خلفاء و بادشاہ اپنی علم دوستی کی بنا پر مشہور ہیں۔ وہ علماء اور حکماء کو اپنے درباروں میں جمع کرتے اور ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یورپ اور دنیا کے دوسرے خطے جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، امت مسلمہ میں سائنسدان نت نئے علوم سے بہرہ ور ہو رہے تھے۔ بہرہ ور ہونا یعنی فائدہ اٹھا رہے تھے، تجربات کر رہے تھے اور اپنے تجربات و مشاہدات پر مبنی کتابیں لکھ رہے تھے۔ مسلمانوں سے پہلے علم و فنون پر یونانیوں کا اجارہ تھا یعنی قبضہ تھا۔ مسلمان اور یونانی سائنسدانوں میں ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ مسلمان اپنے مشاہدات کو جب تک تجربے کی کسوٹی پر نہ رکھ لیتے اسے قانون کا درجہ نہ دیتے، جبکہ اس کے برعکس یونانی حکماء محض مشاہدے کو کافی سمجھتے تھے۔ وہ دریافتیں کرنے کے لیے تجربے نہ کرتے بلکہ صرف نظریے اور غور و فکر سے نکالے گئے نتائج پر انحصار کرتے تھے۔ مثلاً ارسطو کی دریافت کی کہ بھاری گولا جلدی گرتا ہے اور ہلکا گولا دیر سے، صرف اس کے خیال پر مبنی تھا۔ بہت عرصے یہی سمجھا جاتا رہا۔ گیلیلیو نے جب تجربے کر کے دیکھا تو یہ دریافت غلط نکلی۔ مسلمان اپنی کوئی دریافت پیش کرنے سے پہلے اسے تجربے کی کسوٹی پر رکھتے تھے۔ تجرباتی طریقے کو اپنا کر مسلمانوں نے بے شمار ایجادات کیں۔ اس زمانے میں لفظ سائنسدان استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر وہ عالم فاضل شخص جو اپنے علم میں مہارت رکھتا تھا حکیم کہلاتا تھا۔ یہ حکماء علم حیت، علم کیمیا، علم اجسام، علم ریاضی، علم حیاتیات، علم طب اور بہت سے دیگر علوم میں ماہر ہوتے تھے۔ یہ لوگ معاشرے میں بہت عزت احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور صرف علم حاصل کرنے اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی دھن میں لگے رہتے۔ ان لوگوں نے نہ صرف اپنے دور کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی بے شمار کتابیں تصنیف کی۔ ان حکیموں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ 100 کے لگ بھگ سائنسدانوں کا تذکرہ یورپی مصنفین نے بھی کیا ہے، جن میں ابن سینا، رازی، زہراوی، حافظ، خوارزمی، عمر خیام، البیرونی وغیرہ بہت اہم ہیں۔ امریکہ کی مشہور یونیورسٹی میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں شعبہ کیمیات کی عمارت کی ایک دیوار پر تاریخ کے 10 عظیم ترین کیمیا دانوں کے نام کندہ کیے ہیں، جن میں جابر بن حیان کا نام بھی شامل ہے۔ اسی طرح اس یونیورسٹی کی شعبہ طبیعیات کی عمارت کی دیوار پر 10 عظیم
طبیعیات دانوں کے نام میں ابن الحیثم کا نام بھی ہے۔ ان حکماء کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ 1.25 لاکھ کتابوں کے کلمی نسخے صرف استنبول یعنی ترکی کے کتب خانوں میں ہیں۔ اہل یورپ نے ان کتابوں کے ترجمے کرا دارالتراجم قائم کیے ہیں۔ اس طرح یہ کتابیں یورپ میں بھی پہنچی اور وہاں بھی لوگوں میں سائنسی علوم سیکھنے کا شوق ہوا اور انہوں نے مسلمانوں سے یہ علوم حاصل کیے۔ یوں جو دور جدید کی سائنسی ترقی کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی۔ آئیے چند مسلمان سائنسدانوں اور ان کی ایجادات کا احوال پڑھتے ہیں۔ جابر بن حیان، ہائیڈرو کلورک ایسڈ نمک کا تیزاب، نائٹرک ایسڈ شوری کا تیزاب اور سلفیورک ایسڈ گندھک کا تیزاب کی ایجاد جابر بن حیان نے کی۔ یہ تینوں تیزاب معدنی تیزاب کہلاتے ہیں۔ جب سے پہلے دنیا صرف نباتاتی تیزابوں سے واقف تھی جیسے لیمو کا تیزاب وغیرہ۔ جابر کی ایجادات کی فہرست بہت طویل ہے۔ انہوں نے لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مسالہ ایجاد کیا تھا، چمڑے کو رنگنے کا سفوف اور کپڑے کو واٹر پروف کرنے کے لیے ایک وارنش بنائی۔ انہوں نے سونے کے پانی کی روشنائی بنائی جس سے اعلیٰ کتب مثلاً قرآن مجید کی کتابت کی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کیمیائی تجربات کیے اور ان کے بارے میں کتابیں لکھی۔ ان میں سے ایک کتاب کتاب الموازین انگریزی میں ترجمہ ہو کر یورپ میں شائع ہوئی۔ ابن الحیثم کے کہانی بھی لازوال ہیں۔ انہوں نے طبیعیات نور یعنی روشنی کے علم میں مہارت حاصل کی اور قانون انعکاس اور قانون انعطاف دریافت کیے۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ روشنی ہمیشہ خط مستقیم میں سفر کرتی ہے اور آواز کی لہروں کے مقابلے میں تیز رفتار ہوتی ہے۔ ابن الحیثم نے بے شمار دلچسپ اور مفید دریافتیں کی۔ سینکڑوں سال سے لوگ سمجھتے تھے کہ روشنی آنکھ سے نکلتی ہے اور یوں ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے تجربات کر کے بتایا کہ باہر کی روشنی آنکھوں میں داخل ہوتی ہے اور ہماری آنکھ کے عدسوں کی مدد سے ذہن میں تصویر بنتی ہے، اور انہی دریافتوں کی وجہ سے یورپ میں انہیں بابائے بصریات کا لقب دیا گیا۔ ان کی کتاب المناظر یورپ کی بہت سی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ جابر بن حیان نے ہائیڈرو کلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سلفورک ایسڈ جیسے کیمیکل بنائے جو کہ معدنی تیزاب کہلاتے ہیں، جبکہ ابن الحیثم کو روشنی کے علم میں مہارت حاصل تھی، اسی لیے انہیں بابائے بصریات کا لقب دیا گیا۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر آپ کا چیپٹر مسلمان سائنسدان اور ان کی ایجادات مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس لیکچر میں آج اتنا ہی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو کام کاپی میں کرنا ہے وہ سمجھیں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ آپ سب کی دعا گو مس کوثر۔